آج تمہیں کیا ہوگا، وہ لڑکی پسند آتی ہے آج کے میرے نوجوان کو جو جینس پہن کے گھوم رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اگر نیک سیرت کوئی لڑکی ہے جو پردے میں رہتی ہے، با حیا ہے، تو کہتے ہیں بھئی ایکٹیو لڑکی ہونا چاہیے، ایسی سیدھی اودھی لڑکی نہیں چلے گی، ایکٹیو چاہیے، ایکٹیو ایکٹیو ایکٹیو۔ تو جو فلمیں بنا رہی ہیں وہ بہت ہیں، ایکٹیو تو وہ بہت ہیں جن کا صبح کا بوائے فرینڈ الگ ہے، شام کا بوائے فرینڈ الگ ہے، وہ ہیں ایکٹیو۔ تو تجھے غریب کی بیٹی پسند نہیں آ رہی جو برقعے میں ہے، تجھے غریب کی بچی پسند نہیں آ رہی جو حجاب میں، کہہ رہا ہے ایکٹیو چاہیے، جو بال کھول کے جینس پہن کے اسکرٹ پہن کے میک اپ کر کے چونچ لال کر کے نکلتی ہے تو نوجوان کی نگاہ پڑتی، ہائے ہائے کتنی حسینہ جا رہی ہے، اس کی چال تو ہرن کی طرح ہے، اس کی زلفیں تو ناگن کی طرح ہیں، اللہ اللہ ذرا غور کرو، بڑی تعریف کرتا، مگر سن یہ تنہا نہیں جا رہی ہے، اس کے ساتھ اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت بھی جا رہی ہے۔ واہ واہ حق ہے۔ ایک بات بتاؤں میں تمہیں غریب کی وہ بیٹی جو باحیا با پردہ اچھی نہیں لگتی، مگر رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بیٹی کے ناخون کے برابر بھی نہیں ہے جو جس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ جی صحیح۔ بس نظر کیا بدلی، نظارہ بدل گیا، دیکھنے کے فرق ہیں الگ الگ۔ ایک کیڑا ہوتا ہے بدبو کا اور ایک کیڑا ہوتا ہے خوشبو کا۔ ایک کیڑا وہ ہوتا ہے جو گڈر میں پیدا ہوتا ہے جسے کاکروچ بولتے ہیں۔ اس کاکروچ کو اگر خوشبو میں گلاب کے کہیں پھولوں میں رکھ دو تو مر جائے گا، اس لیے کہ اسے بدبو پسند ہے، اسے خوشبو پسند ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آج کا میرا نوجوان کا یہ معاشرہ ہو گیا ہے، جو بدبو ہے، جو بے پردہ گھوم رہی ہیں وہ پسند ہے، اور جو نیک سیرت لڑکی ہے وہ پسند نہیں ہے، ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ میرے پاس کتنے باپوں کے فون آتے ہیں، حضرات ہماری بیٹی کے جوانی کے دن نکل رہے ہیں مگر اس کا رشتہ نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا باپ تو یہ تو بتا تیری بیٹی میں کمی کیا ہے؟ جواب ملا مولانا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ پھر تیری بیٹی میں کمی کیا ہے؟ مولانا نمازیں بھی پڑھتی ہے، میری بیٹی قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ پھر تیری بیٹی میں کمی کیا ہے؟ جواب ملتا حضرت میری بیٹی بے پردہ ہو کے بازاروں میں نہیں گھومتی، میری بیٹی بے پردہ ہو کے شادیوں میں نہیں جاتی، میری بیٹی بے پردہ ہو کے میلوں میں نہیں جاتی، اس لیے لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں ذرا ایکٹیو لڑکی چاہیے۔ مگر ایک بات سن لو جو میں کہہ کے جا رہا ہوں، آپ کو کڑی بھی لگے تو لگے۔ ایک حلوائی کی دکان دیکھی آپ نے؟ حلوائی کی جانتے ہو حلوائی کس کو بولتے ہیں؟ جو مٹھائی بناتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کھانے والی چیز کو سب آپ ہی سن لیجئے، حلوائی اس کو کہتے ہیں جو مٹھائی بناتا ہے۔ اس کی دکان پر ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا نام ہے برفی۔ قیمتی ہے برفی، جانتے ہو نا؟ کھائی بھی ہوگی، منہ میں پانی آ گیا ہوگا اس ٹائم کو۔ ہاں برفی بڑی قیمتی چیز ہے، اچھی والی برفی 500 روپے کلو ملتی ہے۔ کتنے روپے کلو؟ اچھی والی برفی بڑی قیمتی ہے۔ اتفاق سے اس نے کاؤنٹر کے اوپر رکھ دی، اس کے اوپر کوئی پردہ بھی نہیں اور کچھ اوپر سے ڈھکن ڈھکا بھی نہیں، کاؤنٹر کے اوپر۔ بڑی امیر ہے، 500 روپے کلو، اس کی دکان کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے اوپر اس نے پردہ نہیں ڈالا۔ گندے نالی کی مکھی آئی، برفی کو ٹیسٹ کر کے چلی گئی۔ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے۔ یہ برفی تیری کیا خطا ہے؟ اس گندے نالی کی مکھی کی اتنی اوقات سب سے قیمتی پروجیکٹ کو فری میں ٹیسٹ کر کے جائے؟ مکھی نے جواب دیا مولانا جب فری میں مل رہی ہے تو پھر میرا ٹیسٹ کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ ارے اوپر رکھی تھی، دعوت نظارہ دے رہی تھی، مجھے ٹیسٹ کر، تو میں نے کر لیا۔ اندر کاؤنٹر میں ہوتی تو میں بھی سر مار کے مر جاتی مگر اندر نہ جا پاتی۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھا۔ راستے کا گندا غبار اٹھا راستے کا، وہ بھی سب سے مہنگی برفی قیمتی پر جا کر لگ گیا۔ میں نے کہا یہ گندے غبار تو یہ برفی پہ جا کے کیوں لگا؟ کہنے لگا مولانا میں کیا کروں، جب یہ کھلے میں رکھی تھی تو جب مجھے بھی کوئی جگہ نہ ملی تو میں بھی یہیں آ گئی۔ بڑی قیمتی ہے، بڑی امیر زادی ہے۔ آج کل پیسہ کیا آیا، امیروں کے گھر کی بیٹیاں بگڑ گئیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ کم لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ بھی آیا تو ان کے گھر کی بچیاں پردے میں رہتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ مگر اگر پیسہ آ گیا
تو بچیوں پہ جنس آ گئی، پیسہ آ گیا تو اسکٹ آ گئی، پیسہ آ گیا تو اب یہاں کی آس پاس کی بازاروں کی شاپنگ نہیں ہو رہی ہے، اب لمبی لمبی شاپنگ ہو رہی ہے، کلکتہ جا رہی ہے شاپنگ کے لیے، یہاں کی شاپنگ نہیں ہے۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ زمانہ کہہ رہا شاپنگ کرنے جا رہی ہے، شاپنگ کرنے کس کے ساتھ؟ بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ ہائے ہائے ہائے، دھول آئی 500 والی برفی پر گری، گندے نالے کی مکھی آئی 500 والی برفی پر گری، نتھوا آیا، اسے خریدنا تھا جلیبی 100 روپے کلو والی، کہا 1 کلو جلیبی دو۔ جب تک حلوائی نے 1 کلو جلیبی تولی، دیکھا برفی رکھی ہے کھلی ہوئی، اٹھایا تھوڑی سی ٹیسٹ کر لیا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے بھائی، برفی تو اچھی ہے نا۔ پھر ایک آیا کلوا، نتھوا، بتھوا، ایرا، غیرا، ٹنچو، بنٹی، سونو، پپو، لینا ہے امرتی، ٹیسٹ کر رہا برفی، لینا ہے گلاب جامن، ٹیسٹ کر رہا برفی، لینا ہے جلیبی، ٹیسٹ کر رہا برفی۔ بھئی تجھے برفی لینا نہیں، ٹیسٹ کیوں کر رہا؟ مولانا کھلی رکھی ہے تو ٹیسٹ کرنے میں کیا جا رہا؟ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے بھائی سور، اسی حلوائی کی دکان میں ایک بڑا غریب پروجیکٹ تھا جس کا نام ہے پارلے جی کا بسکٹ، 5 روپے کا ملتا، صرف 5 روپے کا، مگر اس کے اوپر پردہ ہے، اس کے اوپر لفافہ ہے، اس کے اوپر پولوتھین ہے، یہ پولوتھین کے اندر رکھا ہے، لفافے کے اندر رکھا ہے، پردے کے اندر رکھا ہے، نقاب کے اندر رکھا ہے۔ گندے نالے کی مکھی آئی، چاہتی تھی بسکٹ کو ٹیسٹ کروں، مگر آئی پولوتھین نے اوپر ہی روک دیا ہے، بسکٹ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتی جب تک میں زندہ ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ بسکٹ کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ پردہ گندی غبار اڑی، گندی غبار اڑ کے بسکٹ کا ذائقہ چینج کرنا چاہتی تھی، مگر جو پولوتھین کا پیکٹ تھا، جو حجاب تھا، اس نے روک لیا، کہا اے غبار تو میرے اندر کے بسکٹ کا کچھ نہ بگاڑ پڑے گی جب تک کہ میں باقی ہوں۔ لوگوں غبار کچھ نہ بگاڑ پائی، لوگوں کان کھول کر کے سنو، مکھی کچھ نہ بگاڑ پائی۔ پھر بعد میں آیا کوئی خریدنے والا، کہنے لگا مجھے بسکٹ چاہیے، میں ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بسکٹ نکال کے ٹیسٹ کرا دے۔ تو دکاندار کہے گا کان کھول کے سن لے خبردار، یہ بسکٹ ایسے ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، پہلے اس کی پوری قیمت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے تو کتنا بھی امیر ہو اسے ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ کان کھول کے سن لے، ارے پردہ کیا آیا، ایک بسکٹ کی عزت بچا کے لے گیا۔ ایسے ہی پردے والی بیٹیوں کی مثال ہے، جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں ان کا جو مہر ادا کرتا ہے وہی ان کا مالک بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، جو بچیاں پردے بہت اچھے، ان کا جو مہر ادا کرے گا وہی ان کا مالک بنے گا، اس سے پہلے ان پر کسی کی غلط نگاہ بھی نہیں جا سکتی، غلط نیت بھی نہیں جا سکتی، غلط ہاتھ بھی ان کے اوپر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے پردے کا لفافہ جو اپنے اوپر رکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے